بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ممنوعہ ممالک کے تارکین کو اقامہ اور خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزوں میں توسیع کی جو سہولت دی گئی تھی وہ 31 جنوری 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے اقامہ اور ویزوں میں توسیع کی کارروائی خودکار سسٹم کے تحت انجام دی تھی۔ ناظرین، عکاظ اخبار کے مطابق شاہی مہلت سے استفادے کے خواہش مند افراد کے سوالات پر محکمہ پاسپورٹ نے تاکید کی ہے کہ اقامہ اور ویزوں میں توسیع خودکار سسٹم کے تحت کی گئی ہے۔ اس کے لیے محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے کسی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ توسیع کی سہولت صرف ان مقیم غیر ملکیوں کو حاصل ہے جہاں سے وائرس کے باعث مملکت یعنی سعودی عرب آمد پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ اس میں ممنوعہ ملکوں کے وہ غیر ملکی شامل نہیں جو سعودی عرب سے نکلنے سے پہلے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لیے ہوئے ہوں۔ دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ آجر اپنے اجیروں یعنی کفیل اپنے عمالوں کا ساماہی اقامہ بھی جاری کرا سکتا ہے، یعنی 3 ماہ کا اقامہ، 6 ماہ اور 9 ماہ کا اقامہ بھی بنوا سکتا ہے۔ توسیع کے حوالے سے بھی یہی سہولت میسر ہے۔ آجر یعنی کفیل کو اپنے اجیر یعنی عمال کی جتنی مدت تک خدمات درکار ہوں اتنی مدت کے لیے وہ 3 ماہ ہو یا 6 ماہ یا 9 ماہ اقامہ بنوا اور اس میں توسیع بھی کروا سکتا ہے۔ آجر یہ کام ابشر عمال اور ابشر مقیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کر سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن بیرون مملکت مقیم ہوں تو ایسی صورت میں آجر ابشر یا مقیم کے ذریعے اقامے کی توسیع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد خروج عہدہ ویزا میں فیس ادا کر کے توسیع کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں، ذرا دھیان سے اس خبر کو دوبارہ سماعت فرمائیں کہ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ممنوعہ ممالک کے تارکین کو اقامہ اور خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزوں میں توسیع کی جو سہولت دی گئی تھی وہ 31 جنوری 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے اقامہ اور ویزوں میں توسیع کی کارروائی خودکار سسٹم کے تحت انجام دی تھی۔ ناظرین، عکاظ اخبار کے مطابق شاہی مہلت سے استفادے کے خواہش مند افراد کے سوالات پر محکمہ پاسپورٹ نے تاکید کی ہے کہ اقامہ اور ویزوں میں توسیع خودکار سسٹم کے تحت کی گئی ہے۔ اس کے لیے محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے کسی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ توسیع کی سہولت صرف ان مقیم غیر ملکیوں کو حاصل ہے جہاں سے وائرس کے باعث مملکت یعنی سعودی عرب آمد پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ اس میں ممنوعہ ملکوں کے وہ غیر ملکی شامل نہیں جو سعودی عرب سے نکلنے سے پہلے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لیے ہوئے ہوں۔ دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ آجر اپنے اجیروں یعنی کفیل اپنے عمالوں کا ساماہی اقامہ بھی جاری کرا سکتا ہے، یعنی 3 ماہ کا اقامہ، 6 ماہ اور 9 ماہ کا اقامہ بھی بنوا سکتا ہے۔ توسیع کے حوالے سے بھی یہی سہولت میسر ہے۔ آجر یعنی کفیل کو اپنے اجیر یعنی عمال کی جتنی مدت تک خدمات درکار ہوں اتنی مدت کے لیے وہ 3 ماہ ہو یا 6 ماہ یا 9 ماہ اقامہ بنوا اور اس میں توسیع بھی کروا سکتا ہے۔ آجر یہ کام ابشر عمال اور ابشر مقیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کر سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن بیرون مملکت مقیم ہوں تو ایسی صورت میں آجر ابشر یا مقیم کے ذریعے اقامے کی توسیع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد خروج عہدہ ویزا میں فیس ادا کر کے توسیع کر سکتا ہے۔ یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں اسی طرح کی معلوماتی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ اسی طرح کی آپ کو بہت اہم اور معلوماتی خبریں بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔